اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا فرمایا تھا، تو لوگ آپ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمتیں لگانے لگ گئے تھے۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے مدد فرمائی، تو یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ حضرت مریم بنت عمران ایک روز جب چشمے سے گھڑا بھرنے گئیں تو اپنی سہیلیوں سے پیچھے رہ گئیں۔ آپ علیہ السلام خود کو تنہا جان کر خوف زدہ اور وحشت زدہ ہوئیں۔ آپ علیہ السلام کو اضطراب اور خوف محسوس ہونے لگا۔ آپ علیہ السلام نماز کی دعاؤں کا ورد کرتے ہوئے جلدی سے پانی کی طرف بڑھیں۔ اچانک ایک قوی ہیکل اور خوبصورت نوجوان نمودار ہوا، جیسے کہ ابھی زمین سے نکلا ہے۔ وہ آپ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ علیہ السلام کو خوف اور ڈر محسوس ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی برائی سے بچنے کے لیے فرمایا، بس تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو خدا ترس ہے۔ وہ نوجوان حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے جب آپ علیہ السلام کا خوف محسوس کیا تو فرمانے لگے کہ میں تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر حیران رہ گئیں اور خوف زدہ ہوئیں کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی انسان ہو جس کا برائی کا ارادہ ہو۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے بھاگنا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے دل پر الہام کیا، جس سے آپ علیہ السلام کو اطمینان حاصل ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام کو فرشتوں کی قطاریں نظر آئیں، ایک قطار دائیں طرف اور ایک قطار بائیں طرف، جس سے آپ علیہ السلام کو سکون حاصل ہوا اور آپ علیہ السلام کا خوف یکسر جاتا رہا۔ ملائکہ آپ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، بے شک اللہ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک حکم کی جو من جانم اللہ ہوگا، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، باابرو ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں، اور منجبلہ مقربین ہوں گے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو مخاطب بنا کر کہنے لگی، اے میرے پروردگار کس طرح ہوگا میرے بچہ، حالانکہ مجھ کو بشر نے ہاتھ نہیں لگایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ویسے ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے خوف اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے اس عظیم خبر کو سنا کہ ملائکہ آپ علیہ السلام کو بشارت دے رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ہاں ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو نور اور لوگوں کے لیے باعث ہدایت اور بنی اسرائیل کا رسول ہوگا۔ یہ کتنے بڑے شرف اور کرامت کی بات تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنا سر مبارک حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف اٹھایا اور فرمایا، میں تو خدا تعالیٰ کی بندی ہوں، وہ جو بھی ارادہ فرمائیں میں تیار ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری اور آپ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم تحفہ دے کر ملائکہ کے ساتھ غائب ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ایسا عجیب واقعہ پیش آ چکا تھا جو آج سے پہلے کسی عورت کے ساتھ پیش نہیں آیا تھا۔ بچہ آپ علیہ السلام کے پیٹ میں حرکت کر رہا تھا اور آپ علیہ السلام کو اپنی رسوائی کا ڈر تھا، حالانکہ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی مبارک کو پاکیزگی اور عفت کے ساتھ گزارا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنی اس موجودہ صورتحال کے پیش نظر ناسا میں نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام جلدی سے جبال حبرون کی طرف روانہ ہوئیں تاکہ اپنی اس راز میں اپنی قابل اعتماد کو شریک کر لوں۔ آپ علیہ السلام اپنی خالہ الیصابات سے ملی اور انہیں اپنے راز سے آگاہ کیا۔ الیصابات آپ علیہ السلام کی خالہ اور حضرت زکریا علیہ السلام کی گھر والی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کی تھی، جس کے بعد سے حضرت الیصابات کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا حمل ہو چکا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنی خالہ کے ساتھ 3 مہینے تک دامن کوہ میں واقع مکان میں اکٹھی رہیں۔ آپ دونوں ایک روز اکٹھی ایک چارپائی پر لیٹی ہوئی تھیں کہ آپ دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام دونوں اکٹھے امر خداوندی پر عمل کریں گے۔ اس الہام سے دونوں کو انتہائی اطمینان اور سکون حاصل ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام ناصرہ آ گئیں۔ آپ علیہ السلام کا سارا دن اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ساتھ تعلق میں گزرتا۔ آپ علیہ السلام گہری سوچوں میں کھوئی رہتی، جن میں خوف اور خوشی دونوں عناصر کا امتزاج ہوتا۔ آپ علیہ السلام کا پیٹ پھول چکا تھا۔ آپ علیہ السلام اس راز کو چھپانا چاہتی تھی
جس سے غلط لوگوں کے دل میں غلط بات پیدا ہونے کا خطرہ تھا۔ کافی سوچ وچار کے بعد آپ علیہ السلام نے بالآخر ارادہ کیا کہ یہ راز اپنے چچا زاد بھائی یوسف نجار کو بتانا چاہیے، کیونکہ ان کا برتاؤ آپ علیہ السلام کے ساتھ تمام لوگوں میں سے سب سے بہتر تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنا راز انہیں بتایا کہ میرا حمل وزنی ہوتا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی پر یہ خبر بجلی بن کر گری۔ وہ آپ علیہ السلام کی عفت و طہارت کو سب سے بہتر جانتے تھے۔ وہ یہ خبر سن کر گھر تشریف لائے اور پریشان طبیعت اور بے چین دل کے ساتھ بستر پر لیٹ گئے۔ ان کی آنکھوں سے نیند اڑ چکی تھی اور ان کا دل غم سے لبریز تھا۔ درے ثنا ان کے زخمی قلب اور بے چین روح پر اللہ تعالیٰ کی جنم سے وحی اتری، جس میں ان کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا گیا۔ آپ بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب آپ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کی حقیقت پر ایمان لا چکے تھے۔ آپ جلدی سے اپنے چچا کے گھر پہنچے تاکہ اپنے پہلے وسوس پر معاوضہ کر سکیں۔ پھر آپ نے حضرت مریم علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ان کے گھر آ جائیں تاکہ ان کا یہ راز مخفی رہ سکے اور وہ ان کی اسی طرح خدمت کر سکیں جس طرح ایک شوہر بیوی کی خدمت کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب اپنے چچا زاد بھائی کا یہ خلوص دیکھا تو ان کی عرض کو قبول کر لیا اور آپ علیہ السلام ان کے گھر چلی گئیں اور وہیں پر آپ علیہ السلام نے اپنی مدت حمل مکمل کی۔ جب 9واں مہینہ شروع ہوا اور آپ علیہ السلام کے چچا زاد نے آپ علیہ السلام کی خراب حالت کو دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے مقدور بھر کوشش کی کہ یہ راز چھپا رہے اور لوگ آپ علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں نہ کر سکیں، لہٰذا آپ نے فیصلہ کیا کہ ناسا سے دور کسی اور جگہ سفر میں چلے جانا چاہیے تاکہ واضح حمل ناسا سے دور ہو سکے۔ انہی دنوں کیسے شاہ شام کی جانب سے یہ حکم نامہ جاری ہوا کہ ملک میں رہنے والوں کی گنتی کرو اور رجسٹروں میں ان کے نام تحریر کرو۔ جو شخص اپنا اور اہل و عیال کا نام نہیں لکھوائے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ لوگ ہر سمت سے بیت المقدس کا رخ کر رہے تھے تاکہ اپنے نام شاہی رجسٹروں میں اندراج کرا سکیں۔ بیت المقدس کے راستے مسافروں سے بھرے دکھائی دیتے تھے۔ سورج مغرب کی جانب ڈھل رہا تھا۔ شمال میں واقع بلاد جلیل سے ایک قافلہ بیت المقدس کی طرف آ رہا تھا۔ مسافروں کے چہروں سے تھکاوٹ کے ساتھ واضح دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ طویل سفر سے تھک چکے ہیں۔ انہی مسافروں میں ایک دیہاتی خاتون حضرت مریم علیہ السلام بھی تھی۔ آپ علیہ السلام ایک سواری پر سوار تھی جسے یوسف نجار کھینچ رہے تھے۔ صاف دکھائی دیتا تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کی خدمت کا خصوصی اہتمام فرما رہے ہیں۔ آپ دونوں اکٹھے بیت المقدس آ رہے تھے تاکہ اپنے ناموں کا شاہی رجسٹروں میں اندراج کرا سکیں، نیز تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت قوم کے سامنے رسوائی سے بچ سکیں۔ جب آپ علیہ السلام کی مبارک سواری ایک فلسطینی شہر بیت الحم کے قریب پہنچی تو آپ علیہ السلام نے واضح حمل کی ابتدائیات کو محسوس فرمایا، لہٰذا آپ علیہ السلام اور یوسف نجار بیت الحم میں ایک بڑے کھوہ کے قریب اتر گئے تاکہ کوئی مکان کرائے پر لے لیں جس میں وہ دونوں رہ سکیں۔ یوسف نجار نے تمام شہر میں مکان تلاش کیا لیکن کوئی ایسا مکان خالی نہ مل سکا جو ایک حاملہ کی وقت گزاری کے لیے مناسب ہوتا، کیونکہ ان دنوں بیت المقدس میں آنے والوں کا ہر وقت تانتا بندہ رہتا تھا۔ بالآخر انہوں نے کھجور کے قریب ہی ایک خالی مکان حاصل کیا جس کے نیچے ایک چشمہ بہہ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام اس بوڑھی کھجور کے قریب اکیلی ہی تھیں اور آپ علیہ السلام کے سامنے میٹھے پانی کا چشمہ بہہ رہا تھا۔ ولادت سے قریب آپ علیہ السلام کو تنہائی کا احساس ہوا، لہٰذا آپ کھجور کے تنے کے قریب آ گئیں۔ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ آپ علیہ السلام چشمہ پر گئیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا اور کپڑے میں لپیٹا اور خوہ میں لے گئیں جہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی زندگی کی پہلی نیند فرمائی۔ آپ علیہ السلام عام انسانوں کی مانند اس عالم شہود میں متولد ہوئے۔ آسمان نے مبارک بادی کے ناظر کے ساتھ آپ علیہ السلام کا استقبال کیا۔ آپ علیہ السلام کے پنگوڑے کو اپنے نور سے منور کیا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ مائدہ حضرت مریم علیہ السلام نے جو اس سخت مشقت کے بعد خود میں کمزوری محسوس کر رہی تھیں، اپنے بیٹے کے لیے عزت و تکریم کے مناظر کا مشاہدہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے نومولود بچے کی تعریف میں ملائکہ کو رطب اللسان پایا۔ وہ تسبیح و تہلیل میں مشغول تھے اور بچے کی پیدائش پر مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ایک نور کا مشاہدہ بھی کیا جو آسمان سے نکلا اور زمین تک پہنچا۔ اس میں یہ اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو ظلم و استبداد اور جہالت و گمراہی سے نکال کر نور ہدایت سے فیض یاب فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے جب ان مناظر کا مشاہدہ فرمایا تو آپ علیہ السلام کی کمزوری دور ہو گئی اور آپ علیہ السلام کی طبیعت میں نشاط پیدا ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا بچہ آپ علیہ السلام کو عطف و مہربانی کی نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کے دل میں یہی خدشات موزن تھے کہ جب ہم اپنی بستی میں واپس ہوں گے تو بچے کو دیکھ کر ان کے تاثرات کیا ہوں گے۔
خود پر لگنے والی تہمتوں سے میں کس طرح عہدہ برآ ہو سکوں گی؟ یہ باتیں سوچ کر آپ علیہ السلام تنگ دل ہوئی اور سر جھکا کر کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور ایسی نصیحت و نابود ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی۔ یا الہی، آپ میرے حال کو جاننے والے ہیں، مجھے رشد و ہدایت اور سوچوں سے نجات عطا فرمائیں۔ در حقیقت آپ علیہ السلام اس وقت انتہائی پریشان تھی۔ آپ علیہ السلام نہ تو بغیر کھانے پینے کے سامان کے اس جگہ پر اپنے لخت جگر کے ساتھ رہ سکتی تھی اور نہ ہی ناسا اپنی بستی میں جا سکتی تھی اور نہ ہی بیت الحم میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جا سکتی تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام کو خدشہ تھا کہ وہ آپ علیہ السلام پر طرح طرح کی تہمت و تنہ زانی کریں گے۔ آپ علیہ السلام کی نظروں میں دنیا تاریک اور زندگی اجیرن تھی۔ آپ علیہ السلام اسی پریشانی میں تھی کہ آپ علیہ السلام نے ایک آواز سنی، اے مریم علیہ السلام، غم نہ کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے نیچے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، تو کھجور کی ٹہنی کو اپنی طرف حرکت دے تو تازہ تازہ کھجوریں گریں گی، تم کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، وہی اچھے کارساز اور بہترین مددگار ہیں۔ آپ علیہ السلام کے کانوں میں جب یہ ندائے آسمانی پڑی تو آپ علیہ السلام کو اس سے دلی اطمینان حاصل ہوا اور آپ علیہ السلام کا خوف و اضطراب رفع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام اٹھیں اور چشمے سے پانی پیا، پھر کھجور کی ٹہنی کو حرکت دی اور جو کھجوریں گریں انہیں اکٹھا کیا۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہوئیں جن کا روشن چہرہ آپ علیہ السلام کے لیے نوید حیات تھا۔ ان پر نظر پڑتے ہی آپ علیہ السلام کی تمام تکلیفیں ختم ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں سے اس نجم ہدایت کے متعلق سنا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے اس بیٹے میں ان نشانیوں کا ظہور دیکھ رہی تھیں جو تورات میں مسیح منتظر کے متعلق بتائی گئی تھیں۔ اسی دوران یوسف نجار غمزدہ چہرے کے ساتھ نمودار ہوئے۔ انہوں نے جب آپ علیہ السلام کو مکمل صحت و عافیت کے ساتھ دیکھا کہ آپ علیہ السلام کپڑے دھو کر سورج کی دھوپ میں سکھا رہی ہیں اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر تنگی سے محفوظ رکھا ہے، تو آپ علیہ السلام سے حال احوال دریافت کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے نو مولود کی طرف اشارہ کیا۔ یوسف نجار جلدی سے بچے کی طرف بڑھے، پھر ایک لمحہ کو رک کر بچے کے روشن اور خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگے۔ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی اس نشانی کے ظہور کے بعد اس مرد مومن کے ذہن میں کیا کیا تفکرات بپا ہوئے ہوں گے۔ اس کے ذہن میں قوم کی جانب سے دیے جانے والے تانے بھی ہوں گے۔ اس تمام کے باوجود وہ مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی خدمت میں ہمہ مشہور رہے۔ ہم اس کا بھی تصور کر سکتے ہیں اس وقت آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جب انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا کہ میں آپ علیہ السلام کے کس کام آ سکا اور کیا خدمت سر انجام دے سکا۔ یقیناً یوسف نجار نیک صالح اور متقی انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بصیرت و واقعہ سے نوازا اور انہیں حقیقت حوال سے آگاہ کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے نفاس کی مدت اسی خالی مکان میں گزاری۔ یہ وقت آپ علیہ السلام نے راضی برزہ اور خوش رہ کر گزارا۔ یوسف نجار روزانہ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش خور سے بیت المقدس کا فاصلہ طے کرتے تاکہ ضرورت اور کھانے پینے کی اشیاء مہیا کر سکیں، لیکن جب آپ واپس تشریف لاتے تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بہت سی کھجوریں موجود دیکھتے جو اسی پرانی کھجور پر لگتی جو گھن اور سیدھا تھی اور جس پر کھجوریں لگنے کا زمانہ ختم ہو چکا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کی برکت سے اس کھجور کی جوانی لوٹ آئی تھی اور اس کی ٹہنیاں سرسبز ہو چکی تھیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی مدت نفاس ختم ہو چکی تھی اور واپسی کا وقت قریب آ چکا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام کو دوبارہ نئے وسوس اور غم نے گھیر لیا۔ یوسف نجار واپسی کا سامان مہیا کر رہے تھے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام اپنے غم میں ڈوبی ہوئی تھی اور خدا تعالیٰ کی مدد کی طالبہ تھی۔ در اثنا آپ علیہ السلام نے ایک خاطب کو ندا دیتے سنا، اے مریم، آج کلام کرنے اور بات چیت کرنے کا روزہ رکھ لے، کسی آدمی سے بات نہ کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائیں گے۔ یہ خاطب حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس طرح آپ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھ لیا اور فرمایا، میں نے اللہ کے واسطے روزے کی منت مان رکھی ہے، سو میں آج کسی سے نہیں بولوں گی۔ جب یوسف نجار نے واپسی کے لیے سامان تیار کر لیا تو حضرت مریم علیہ السلام کو سواری کے لیے بلایا۔ آپ علیہ السلام سواری پر سوار ہوئی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی طرف دیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہونٹ بالکل نہیں ہل رہے۔ آپ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر جبال حبرون روانہ ہوئیں۔ جب لوگوں نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگے، اے مریم، تم نے یہ بڑا عجیب کام کیا۔ آپ علیہ السلام خاموش رہیں اور اپنے دفاع میں کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام کے سکوت سے لوگوں کو مزید یقین ہو گیا کہ آپ علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگے، اے ہارون کی بہن، تمہارے باپ کوئی برے آدمی نہ تھے اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ اے مریم، بتاؤ کہ یہ لڑکا کیسے پیدا ہوا؟ آپ علیہ السلام نے تو روزہ رکھا ہوا تھا، لہٰذا آپ علیہ السلام تو اپنے دفاع میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔
جب ان کی طرف سے اس سوال کے جواب کا اصرار ہوا اور لوگوں نے شدت سے اپنے سوال کو دہرایا تو حضرت مریم علیہ السلام تو چونکہ اپنے روزے کے سبب بات نہیں کر سکتی تھی، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے بات کرو۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، صاف ظاہر تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو ایک کپڑے میں لپٹا ہوا تھا وہ کیسے بات کر سکتا ہے۔ لوگوں نے حیران ہو کر حضرت مریم علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہم ایسے شخص سے کیوں کر باتیں کریں جو ابھی گود میں بچہ ہے، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، اس کی زبان سے رونے کی آواز کے سوا کیا بات ادا ہو سکتی ہے، یہ بچہ ہے ہی کتنی عمر کا، چند دن تو قبل پیدا ہوا ہے۔ مریم تم نے تو بڑی عجیب بات کی ہے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ کوئی معجزہ رونما ہو جس سے آپ علیہ السلام کی عفت کی تصدیق ہو سکے، وگرنہ لوگ اس بات پر مصر رہتے کہ بغیر باپ کے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اور اسی سبب سے لوگ تہمت لگا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ماں باپ دونوں شریف تھے، ان سے اس قسم کی کبھی کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی جو آپ علیہ السلام کو غلط کاری پر مائل کر سکتی۔ بہرحال تقدیر خداوندی نے یہی فیصلہ کیا کہ لوگوں کے اس سوال کا جواب معجزے کی صورت میں ہی دیا جانا چاہیے، کیونکہ اس موقع پر معجزے ہی کی ضرورت تھی، اور معجزہ یہ ہونا چاہیے کہ خلاف فطرت بچہ خود اپنی زبان سے اپنا اور اپنی والدہ کا دفاع کرے تاکہ لوگوں کے منہ بند ہو سکیں اور وہ تانا زنی کی جرت نہ کر سکیں۔ لوگوں نے جب اصرار کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کپڑوں میں ملبوس تھے گویا ہوئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب دی اور اس نے مجھ کو نبی بنایا اور مجھ کو برکت والا بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھ کو میری والدہ کا خدمت گزار بنایا، اور اس نے مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز مروں گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ بن مریم، میں سچی بات کہہ رہا ہوں جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا اپنے پنگوڑے میں بات چیت کرنا اور لوگوں کو جواب دینا یقیناً بہت بڑا معجزہ تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔